اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کا جو نقشہ کھینچا تھا اس سے ہمیں معلوم پڑا تھا کہ وہ نہایت سنگ دل، خوش اور ناقابل تغیر دل و دماغ کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسے پتھروں سے تشبیہ دی تھی جو نہایت ہی ٹھوس تھے اور جن میں پانی کا کوئی قطرہ برآمد نہ ہوتا تھا۔ اس قدر کھردرے تھے کہ انسان ان پر سہولت سے ہاتھ نہیں پھیر سکتا تھا۔ ان کے اندر کسی چیز کا اگنا یا ان کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونا تو صرح سے ہی ممکن نہ تھا۔ یہ ایک ایسی تصویر تھی جس سے معلوم پڑتا تھا کہ وہ اپنے اس جامد دماغ، ایسی پست فطرت اور ایسی بے لچک متعصبانہ ذہنیت کی وجہ سے اس قابل ہی نہ رہے تھے کہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ اس تصویر کشی کے ان کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد، اس اشارے کے بعد کلام کا رخ بعض ایسے مسلمانوں کی طرف پھر جاتا ہے جو اب بھی یہ تصور کرتے تھے کہ شاید بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائیں۔ ایسے لوگ کوشش کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں ایمان انڈھیل دیں، کسی طرح انہیں ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ قرآن کریم اس طرز پر سوچنے والے مومنین کو سوالیہ انداز میں مایوس کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں ان کے دلوں میں امید کی جو کرن تمہارے دل میں ہے اسے بھی دل سے نکال دو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر اس میں دانستہ تحریف کی۔ خبردار، ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانے والوں کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے، ان میں کچھ دوسری ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایمان لانے والی طبیعت نرم، سادہ اور اس کے دل و دماغ کے دریچے ہر قسم کی روشنی کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ازلی و ابدی سرچشمہ ہدایت سے جڑنے اور سیراب ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کے اندر احساس، احتیاط اور خوف خدا ہوتا ہے، اور یہ خوف خدا اسے اس بات سے روکتا ہے کہ خدا کے کلام کو سن کر، اسے سمجھ کر پھر اس میں تعریف کرے۔ محض ذاتی خواہش کے لیے اور محض تعصب کی خاطر کلام الہی میں تعریف کیوں کرے؟ ایمان لانے والی طبیعت بالکل سیدھی سادہ ہوتی ہے، وہ اس بات سے اعراض کرتی ہے کہ اللہ کے کلام کو توڑ موڑ کر پیش کیا جائے۔ پھر یہاں جس طبقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہود کا طبقہ ہے۔ وہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، وہ اس سچائی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی کتاب میں اتارا۔ جیسے علماء یہود کا طبقہ جو ان کی نبی پر اتری ہوئی کتاب تورات کو سنتے تھے اور اچھی طرح سمجھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اسے بدل ڈالتے اور اس میں ایسی ایسی تعویلات کرتے تھے کہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی، اور یہ بات وہ اس لیے نہ کرتے کہ انہیں کلام کی سمجھ نہ تھی، بلکہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر بلا ارادہ کرتے اور یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ وہ اس میں تحریف کر رہے ہیں۔ ان کے غور و فکر کی لگام ان کی خواہشات نفس تھی جو کہ آراز کے نغموں کے پیچھے مست ہو کر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ساتھ ایسی بدسلوکی کر سکتے ہیں جس پر ان کا حالانکہ ایمان بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام یعنی قرآن، اس کے ساتھ تو انہیں اس سے بھی بدتر سلوک کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سر سے ایمان نہ لاتے تھے، لہٰذا اپنی اس خراب ذہنیت اور باطل رویے پر وہ جان بوجھ کر اصرار کرتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذہنیت خراب ہے اور یہ کہ وہ سوچ سمجھ کر باطل پر اصرار کر رہے ہیں، تو پھر ان کی جانب سے اسلام کے خلاف یہ مخالفت اور تحریک اسلام کے خلاف سازشیں اور بہتان تراشیاں کوئی خلاف توقع عمر نہیں رہتا۔